بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کو مرے ابھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اماں عدت سے اٹھیں تو بہت پریشان سی تھیں۔ روز کنگھی کرتیں تو جو بال سر سے اترتے انہیں سیاہ تھیلی میں ڈال دیتیں اور ایک فقیر جو روز دوپہر کو 3 بجے آتا تھا اسے دے دیتیں۔ بدلے میں وہ بھی ایک کالی تھیلی دیتا تو اماں خوشی سے پاگل ہوتے وہ تھیلی لے کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اب مجھے اماں پر شک ہونے لگا تھا۔ یوں ایک دن اماں باتھ روم گئیں تو میں نے باہر سے کنڈی لگا دی اور اپنے سر کے کچھ بال کاٹ کر اس فقیر کو چہرہ چھپا کر دیے۔ جو تھیلی اس نے تھمائی اسے کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو فقیر کا باپ کے بغیر زندگی کڑی دھوپ کی مانند ہو جاتی ہے۔ میں نے کسی سے کبھی یہ سنا تھا کہ باپ گھنے درخت کی طرح سایہ دار ہوتا ہے۔ اپنے ابا کے انتقال کے بعد یہ دیکھ بھی لیا۔ ابا کی حادثاتی موت مجھے اور میری والدہ کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی اور میں انہیں بہت تسلیاں دیتی، لیکن ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ پہل تو رشتہ دار اور محلے داروں نے ہمارا بہت خیال رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب نے ہی پوچھنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہمارا گھر ابا کی دکانداری پر ہی چل رہا تھا۔ ان کی پرچون کی دکان تھی جو اب اماں نے کرائے پر چڑھا دی تھی، لیکن اس کا کرایہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیسے تیسے اماں کی عدت پوری ہو گئی، لیکن اماں زندگی کی طرف نہیں لوٹ رہی تھیں۔ ابا کو ہی یاد کر کر کے روتی رہتی تھیں۔ میں نے گھر کے بگڑتے حالات دیکھ کر فوری نوکری کر لی۔ اب میں روز صبح گئی شام ہو جاتی تھی۔ اماں مجھے ہر وقت چائے نماز پر عبادت کرتی ہی نظر آتی تھیں۔ میں آفس سے آ کر کھانا بناتی تھی۔ صبح بھی اماں کو ناشتہ کروا کر جاتی تھی اور تاکید کر کے جاتی کہ اماں دوپہر کو کھانا ضرور کھایا کریں۔ لیکن جب میں آفس سے لوٹتی تو کھانا ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہوتا۔ میں آفس سے آتے ہی سب سے پہلے زبردستی انہیں کھانا کھلاتی تھی۔ اماں سے خوب باتیں کرتی کہ وہ ابا کے غم کو بھلا کر زندگی کی جانب لوٹ سکے، لیکن وہ بس چپ چاپ سی میری باتیں سنتی رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ مجھے آفس میں بھی اپنی ماں کی فکر ستاتی رہتی۔ میرے پاس بس ایک ماں ہی تو تھی، اگر وہ بھی ابا کا غم دل سے لگائے رہیں تو بیمار رہنے لگ گئیں۔ میرے جینے کا واحد سہارا اس وقت میری والدہ تھیں۔ 5 ماہ ہو چکے تھے ابا کے انتقال کو، لیکن اماں کے رویے میں فرق نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب میں آفس سے واپس گھر آئی تو ہمارے دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، کالے رنگ کا چولا پہنے، بکھرے مٹی سے اٹے بال، سر داڑھی، ننگے پاؤں، گلے میں تسبیحات کی مالا پہنے۔ مجھے وہ فقیر نہ جانے کیوں ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اماں نے اسے پیسے دینے کے بجائے اپنے بال پکڑائے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس فقیر نے بھی بدلے میں ایک کالے رنگ کا شاپر پکڑایا تھا۔ اماں وہ شاپر لے کر اندر چلی گئیں۔ میں جب گیٹ تک پہنچی وہ فقیر جا چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اماں اپنے کمرے میں تھیں اور دروازہ بند۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اماں کے چہرے پر اداسی کی جگہ مسکان تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا بھی کھا چکی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، شازی تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں، تھکی ہوئی آفس سے آتی ہو اور آ کر کچن میں کام کرنے لگتی ہو۔ مجھے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ خیال انہیں پہلے نہیں آیا تھا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر بس جائے نماز کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی ماہ کے بعد اماں نے مجھے اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلائی تھی۔ اماں کا بدلا ہوا رویہ مجھے اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن فقیر والی بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ بہرحال میرے لیے یہ بات زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ میری والدہ زندگی کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ اب جب میں گھر آتی تو اماں مجھ سے ہنس ہنس کر بات کرتی، کبھی کھانا بھی پکا لیتی، کہتی، میں نے سوچا میری بیٹی تھکی ہوئی آتی ہے اور آتے ہی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں، اس لیے کھانا بنا دیا کروں۔ میں نے کہا، اماں آپ بس اپنا خیال رکھا کریں، کام میں خود کر لیا کروں گی۔ اب اماں مجھ سے باتیں بھی کر لیا کرتی تھیں۔ ایک بار میں گھر آئی تو وہ فقیر پھر سے ہمارے دروازے پر موجود تھا۔ اماں نے پھر سے اسے اپنے بال دیے اور اس نے اماں کو کالے رنگ کا لفافہ۔ اماں جیسے ہی وہ لفافہ پکڑتیں
ایسے خوش ہوتی ہیں جیسے اس میں کوئی خزانہ چھپا ہو۔ میں جب گھر تک پہنچی تو وہ فقیر بھی اماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں بڑے غصے سے اس فقیر کو دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کہتا، خوش رہو، آباد رہو۔ میں بڑی تنقیدی نگاہ سے اس کے گندے حلیے پر نظر ڈالنے لگی اور ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ اب بھی مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ اماں کا کمرہ اب بھی بند تھا۔ اماں جب کمرے سے باہر آئیں تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ مجھ سے چائے کا پوچھنے لگیں۔ میں نے کہا، آپ رہنے دیں اماں، میں بنا لوں گی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آئی تو اماں چائے بنا چکی تھیں، بلکہ آج تو چائے کے ساتھ انہوں نے شامی کباب بھی تلے ہوئے تھے۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں یہ فقیر کیا روز آتا ہے؟ ہاں بیٹا، روز آتا ہے، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ اماں کے چہرے پر اس فقیر کے نام پر ہی چمک آ گئی، جسے دیکھ کر میرے اندر جلن سی ہونے لگی تھی۔ اس فقیر کی عمر بھی میرے والد کے لگ بھگ ہی رہی تھی۔ اماں، آپ اسے خیرات اور پیسے دینے کے بجائے اپنے بال کیوں دیتی ہیں؟ اور وہ بدلے میں آپ کو کالے سے لفافے میں کیا دے کر جاتا ہے؟ میری اس بات پر اماں کی پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑنے لگی تھیں۔ کہنے لگی، آج کے بعد مجھ سے ایسے سوال مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اماں کی یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ آخر وہ کیوں اس گندے سلندے فقیر کو اپنے بال دیتی ہیں، اور وہ کیا دے کر جاتا ہے جو اماں اتنی خوش ہو جاتی ہیں؟ مجھے نہ جانے کیوں اس فقیر سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اب آفس سے گھر آنے کی جلدی کرتی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا وہ فقیر روز آتا ہے یا کبھی کبھی۔ میں کافی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ فقیر روز آتا تھا۔ کبھی تو اماں اس سے دروازے پر باتیں کرتی نظر آتی۔ اماں ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتی تو میری جان جلنے لگتی، اور مجھے دیکھتے ہی اماں خاموش ہو کر اندر چل جاتی۔ ایک بار تو مجھے اس فقیر پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا، آئندہ اگر تم مجھے میرے گھر کے آس پاس نظر بھی آئے نا تو میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ تم کیا روز میری ماں کو بے وقوف بنانے پہنچ جاتے ہو یہاں؟ مجھے لگا تھا میری بات پر وہ فقیر غصے سے چلا جائے گا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر میرے اندر آگ سی جلنے لگی۔ مجھ سے پریشان مت ہوا کرو لڑکی، میں تو روز آؤں گا۔ تمہاری یہ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چاہو تو آزما لینا۔ خوش رہو، آباد رہو۔ وہ یہ کہہ کر میرے اندر ایک قہر سا بھر گیا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس میں کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی؟ اماں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے اور آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بس اس فقیر کی فکر کیا کریں، اسے کھانا بھی کھلا کر یہاں سے بھیجا کریں۔ میرے اندر فقیر کے لیے اتنی کھولن بھر چکی تھی کہ میرے لفظ بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ میری بات پر اماں مسکرانے لگی، کہنے لگی، میں تو اسے بہت کہتی ہوں کہ کھانا کھا کر جاؤ، لیکن وہ اللہ کا بندہ میری سنتا ہی کب ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ میری ماں کی آنکھوں میں جو کچھ مجھے اس فقیر کے لیے نظر آ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا سکھ چین برباد ہونے لگا تھا۔ ایک بار آفس میں میری کولیگز باتیں کر رہی تھیں کہ ان میں سے ایک نے ایسی بات کہی کہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، ایک عامل ہے جو بالوں پر کالا عمل کرتا ہے اور عورتیں اس کے پاس بھاگی بھاگی آتی ہیں، اس عامل کی محبت میں گرفتار ہونے لگتی ہیں اور وہ ان عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ فقیر بھی 100% میری ماں پر کچھ غلط عمل کرنے لگا ہے، جو میری ماں اسے دیکھتے ہی چہکنے لگتی ہیں۔ تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ پولیس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تو میرا جی اور بھی گھبرانے لگا تھا۔ میں بس میں پورے راستے پریشان رہی، میرا دل ڈوبتا رہا کہ اب میں کیا کروں۔ ہم صرف 2 ہی عورتیں گھر پر رہتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور یہ آدمی اگر نیک ہوتا تو ہرا جھولا پہنتا، یہ تو کالے لباس میں ہوتا ہے، اوپر گہرا کالا سرما آنکھوں میں ڈالا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر مجھے شرافت اور نورانیت کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنی گلی میں مڑی، وہ فقیر آج بھی میرے گھر کے دروازے پر تھا۔ مجھے دیکھ کر میری اماں اندر چلی گئیں، لیکن وہ فقیر وہیں کھڑا مجھے دیکھنے لگا جیسے میرے پہنچنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کا منہ ہی نوچ لوں۔ کیسا ڈھیٹ فقیر تھا! میرے صاف صاف منع کرنے پر بھی وہ فقیر میرے گھر آنے سے باز نہیں آیا تھا، اور اب بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
مجھے اس کی اس مسکراہٹ سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے کچھ کہا تو نہیں، لیکن میں اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ فقیر بے ساختہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو اس کی ہنسی پر غصہ آ رہا تھا، میرا خون کھول کر رہ گیا۔ کہنے لگا، بچہ، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں ہر وقت اپنا خون جلاتی ہو؟ گھر جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو۔ تم میرے سامنے اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے میرے عزائم سے روک سکو۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا۔ اس کی اس قسم کی باتیں مجھے کبھی خوفزدہ کرتی تو کبھی غصہ دلاتی۔ میں اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور زور سے مین گیٹ بند کیا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کی پوری الماری اور کمرہ چیک کروں گی کہ آخر فقیر کون سی چیز اماں کو دے کر جاتا ہے جو اماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ اماں جب باہر آئیں تو کچن میں میرے لیے کھانا گرم کرنے چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے کے بجائے اماں کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کی ایک ایک چیز دیکھ ڈالی، لیکن مجھے وہ کالا شاپر کہیں نہیں ملا۔ پھر میں نے ڈریسنگ کے دراز کھول کھول کر دیکھنے شروع کیے، لیکن مجھے پھر بھی کچھ نہ ملا۔ آخر اماں وہ رکھتی کہاں ہیں؟ میں بیڈ کے نیچے تک دیکھنے لگی، بس اب تکیا رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے تکیا ہٹایا، وہ کالا شاپر مجھے نظر آ گیا۔ میں نے اسے اسی وقت پکڑا ہی تھا کہ اماں نے مجھ سے وہ شاپر چھین لیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ جڑا۔ کہنے لگی، تم میرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ آئندہ اگر تم نے اس شاپر کو ہاتھ بھی لگایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں کی آنکھیں غصے اور قہر سے بھری پڑی تھی۔ پہلی بار مجھے اماں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ واقعی وہ شخص میری ماں پر کچھ نہ کچھ عمل تو کر رہا ہے۔ تبھی تو اماں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ بچپن سے اب تک میری ماں نے مجھ سے سخت لہجے سے بھی بات کی ہو، اور اب تھپڑ وہ اس فقیر کی وجہ سے۔ میرے دل میں اس فقیر سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی۔ جوانی میں ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے اولاد بھی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے شادی نہ کی۔ عورتوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اب سننے میں آیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے سارے محلے کو حیرت زدہ کر دیا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا اس خاتون کو؟ اگر شادی کرنی تھی تو جوانی میں کر لیتی، ساری جوانی مرحوم شوہر کے نام کر دی اور بڑھاپے میں شادی رچا لی۔ ایک محلے دار عورت نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس بڈھے نے نا یقیناً کوئی جادو کر دیا ہوگا اماں جی پر، ورنہ شادی کرنی ہوتی تو جوانی میں کرتی نا۔ ایسی باتیں سن سن کر میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ ساری زندگی کی کمائی ہوئی اس عورت کی عزت بڑھاپے میں آ کر خاک میں مل گئی تھی۔ ابھی یہی باتیں مجھے پاگل کیے ہوئے تھیں جب میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ اماں کو وہ لڑکا بے حد پسند آیا تھا۔ ایک تو ہماری ہی گلی میں رہتا تھا اور ماں باپ اس کے کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی تھی۔ سارا محلہ اس لڑکے کی شرافت کی گواہی دیتا تھا۔ پھر ہم بچپن سے اسی محلے میں رہتے آ رہے تھے اور وہ بھی بہت عرصے سے یہیں مقیم تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ تھی اور بہت کم ہی بھائی کے گھر آتی جاتی تھی۔ اماں کو وہ رشتہ میرے لیے بہت پسند آ گیا۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، نہ ہی میری زندگی میں پہلے سے کوئی اور تھا۔ میں نے بس ایک ہی شرط رکھی تھی، میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ شادی کے بعد یا تو آپ ہمارے گھر رہیں گے یا میری ماں بھی آپ کے گھر رہیں گی۔ میری شرط پر میری اماں نے بہت اعتراض کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، ایک ہی گلی میں تو گھر ہے ہمارا، تم یہ کیا احکامانہ سی شرط رکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، اماں میں نے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بس میری یہی شرط ہے۔ میری شرط اس لڑکے کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے دو ٹوک جواب دے دیا تھا۔ اس لڑکے نے کہا، میں آپ کے گھر تو ہرگز نہیں رہوں گا، ہاں آپ اپنی والدہ کو میرے گھر پر رکھ سکتی ہیں۔ میں اب اپنی والدہ کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی۔ وجہ وہ فقیر تھا، اس لیے رخصتی ہوتے ہی اپنی والدہ کو نعمان کے گھر لے گئی۔ میری والدہ کے لیے الگ سے ایک کمرہ نعمان نے
پہلے سے ہی سیٹ کروا رکھا تھا۔ میں اسے بس اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اچھا کماتا ہے۔ کبھی بس اسٹاپ پر کھڑے مجھے وہ اپنی بائک پر آتے جاتے دیکھ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا۔ آنکھوں میں شرافت اتنی تھی کہ کبھی آنکھ اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کسی سے اس بارے میں کوئی ایسی بات سنی تھی۔ میں دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ ٹھیک کہا تھا فقیر بابا نے، لڑکی بڑی حسین ہے، شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ نعمان کی بات سن کر میں اچنبھے میں آ گئی تھی۔ تو کیا وہ فقیر نعمان کو بھی جانتا تھا؟ میں نے حیرت سے نعمان کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم تو واقعی بڑی خوبصورت ہو۔ مجھے تو حیرت ہے کہ میں نے پہلے کبھی تمہیں اتنے غور سے کیوں نہ دیکھا۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا۔ کون فقیر؟ وہ جو کالا سا جھولا پہنے ننگے پاؤں دیوانوں کی طرح گلیوں میں گھومتا ہے؟ نہ جانے کیوں میں نعمان سے تصدیق چاہ رہی تھی۔ ہاں ہاں وہی، میں تو مرید ہو گیا ہوں اس کا۔ اسی کے کہنے پر تو تم سے شادی کی ہے، اور تمہاری اماں سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی نعمان سے کر دو۔ یہ سن کر تو میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ وہ شخص ہماری زندگی کے معاملات میں اتنا انوالو کیوں ہو رہا تھا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ نعمان کے لیے اس ڈھونگی فقیر نے کہا ہے تو میں صاف انکار کر دیتی۔ انجانے میں صحیح، لیکن وہ فقیر میری زندگی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نعمان میرے حسن پر قصیدے پڑھ رہا تھا اور میرا ذہن اس وقت اس فقیر کی طرف مبذول تھا۔ نعمان ایک اچھا شوہر تھا، کبھی نہ مجھ پر کوئی بیجا پابندی لگائی تھی، نہ ہی میری والدہ کو دیکھ کر ناگواری دکھاتا تھا، بلکہ وہ میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، بالکل ماں کی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی تھی، اس لیے اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی وہ فقیر نعمان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اماں نے اسے اپنے بال دیے اور کہنے لگی، میری تو قسمت ہی آپ نے بدل کے رکھتی ہے۔ اس فقیر نے وہی کالا لفافہ میری اماں کو پکڑا دیا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو خوش ہے نا تمہاری؟ اماں کہنے لگی، آپ کی دعا سے بہت سکھی ہے۔ کہنے لگا، ذرا سمجھایا کر اسے، مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دے ورنہ بہت پچھتائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس فقیر کو مسئلہ کیا ہے، کیوں ہمارا ان داتا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے میں اس فقیر کو اماں کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، اور اب تو نعمان بھی اسی کے گن گاتا نظر آتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے کئی بار اس فقیر کی مجھ سے تعریف کی تھی۔ نعمان ایک سمجھدار انسان تھا، پتہ نہیں اس فقیر کی باتوں میں کیسے آ گیا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ نعمان کو اس کی اصلیت بتانے کی کوشش کروں، لیکن ابھی بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ایک نیک انسان پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ خبردار، جو فقیر بابا کے لیے ایک لفظ بھی تم نے غلط کہا تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو۔ شادی کے 10 دن کے بعد ہی مجھے اپنے شوہر سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ گئی تھی، وہ بھی اس فقیر کی وجہ سے۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا تھا میرا تو سکھ چین برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی، لیکن اس بار نعمان کو میرے رونے کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ اب اس فقیر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ اماں نہانے کے لیے واش روم گئیں تو میں نے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی وہ فقیر باہر آیا میں نے کینچی سے اپنے بال کاٹے اور چادر سے منہ چھپائے وہ فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس نے مجھے وہ کالا شاپر پکڑا دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہ شاپر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا۔ واش روم کی کنڈی بھی کھول دی، اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر یہ دیکھتی کہ اس شاپر میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر میری والدہ خوش ہو جاتی ہیں۔ باہر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو نعمان تھے۔ وہ آفس سے جلد واپس آ گئے تھے۔ کہنے لگے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ رات تک نعمان کمرے سے باہر نہیں نکلے کہ میں وہ شاپر دیکھ سکتی، لیکن رات کے 2 بجے مجھے کمرے میں کچھ آہٹیں سی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے کمرے کا نائٹ بلب کھلا ہوا تھا اور سامنے وہ فقیر میری الماری کے پاس کھڑا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ فقیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔
وہ میرے کمرے میں کیسے آ گیا تھا اور نعمان کہاں غائب تھے؟ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے چور چور کا شور مچانا چاہا، لیکن وہ فقیر میرے پاس آ گیا، میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا، چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پہنچا، میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا کہ سارا راز میرے سامنے کھل چکا تھا۔ وہ فقیر نظریں جھکائے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ فقیر عرف نعمان مجھ سے کہہ رہا تھا۔ وہ فقیر اصل میں نعمان ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا منہ نوچنا چاہا تھا، اس کی نقلی داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ فقیر کا بھیس بدل کر میری زندگی اجیرن بنائے ہوئے تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنی اس فقیر سے کی تھی، اور وہ میرا شوہر نکلا تھا۔ نعمان نے مجھ سے کہا، نائلہ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ پوری رات میری منت سماجت کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ صبح وہ آفس چلا گیا۔ میں اماں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ وہ رات کو ہمارے گھر بھی آیا، لیکن میں نے دروازہ تک نہیں کھولا اور کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اماں الگ پریشان تھیں۔ ارے تمہیں ہوا کیا ہے؟ کس بات پر نعمان سے لڑی ہو؟ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پچھلے 6 مہینے سے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے خلا کا نوٹس اسے بھیج دیا۔ جیسے ہی اس نے نوٹس پڑھا، وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آیا تھا، کیونکہ گھر کا دروازہ میں اس کے لیے کھول نہیں رہی تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ مجھے لگا اماں ہوں گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو نعمان بہت غصے میں کھڑے تھے۔ میرے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور خلا کا نوٹس جیب سے نکال کر میرے سامنے پھاڑ ڈالا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنی بات کیے بنا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے زبردستی بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، مجھے غصے سے گھور کر بولے، خبردار جو تم نے میری بات سنے بنا کچھ بھی کہا تو۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، تمہارے والد سے میری اچھی جان پہچان تھی۔ مسجد میں وہ اکثر میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جب تمہاری والدہ گمسم سی رہنے لگیں تو مجھے انہیں دیکھ کر دکھ سا ہوتا تھا۔ وہ دنیا سے کٹتی جا رہی تھی، اس لیے ایک بار میں نے ایک فقیر کا روپ اپنایا اور انہیں کہنے لگا، میں اللہ لوگ ہوں، آپ اپنے شوہر کے لیے بہت روتی رہتی ہیں، اس لیے وہ وہاں بہت تکلیف میں ہیں۔ اگر آپ رونا چھوڑ دیں تو میں آپ کی ان سے خواب میں ملاقات کروا سکتا ہوں۔ مجھے آپ روز اپنے بال دے دیا کریں، بدلے میں آپ کو ایسی چیز دوں گا کہ آپ کو خواب میں اپنے شوہر نظر آئیں گے، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ تمہاری ماں مان گئی۔ میں انہیں شاپر میں طاقت کا صفوف دیتا تھا۔ تمہاری والدہ کو بس ایک خوبصورت سا تصور دے دیا تھا میں نے۔ تمہاری والدہ وہ صفوف کھا کر تمہارے ابا کے تصور میں سو جاتی تھی اور انہیں خواب میں خوش دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ لیکن جب تم نے مجھے غصے اور شک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو میری دلچسپی تم میں بڑھنے لگی۔ میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسے ایسے جملے بولتا جس سے تم مجھ پر شک کرو یا مجھ سے چڑھنے لگو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے شادی کے لیے بھی میں نے تمہاری والدہ کے سامنے فقیر بن کر اپنا رشتہ پیش کیا تھا۔ شادی کے بعد بھی میں تمہاری والدہ سے وہی ناٹک جاری رکھنا چاہتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میں خود ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن تم نے میری چوری پکڑ لی۔ ساری بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے سامنے والے کو ایک موقع اپنی صفائی کا بھی دینے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اب تم میرے گھر آؤ گی یا میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں آ جاؤں؟ نعمان کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔